نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يك في امتي احد فإنه عمر متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے محدثین گزرے ہیں، اگر میری امت میں سے کوئی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا ہے۔ تو محدثین سے مراد وہ لوگ کہ جن سے فرشتے کلام کریں یا جنہیں الہام ہو جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے کہ آپ نے کئی مرتبہ جس خواہش کا اظہار کیا، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، جیسے آپ نے پردے والی آیت کے بارے میں، جیسے اس کے شان نزول میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، تو پھر پردے کا حکم جو نازل ہو گیا۔ اور اسی طرح منافق کی نماز جنازہ کے بارے میں آیت کا نازل ہونا، جو تمام واقعات جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ مسجد نبوی میں آپ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے خطبے کے دوران آپ نے یا ساریہ الجبل جو پکارنا شروع کر دیا۔ تو ساریہ اصل میں وہ صحابی تھے کہ جن کی رہنمائی میں آپ نے لشکر بھیجا۔ ایران کے صوبہ ہمدان کے قریب نہاوند ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے فوج کو بھیجا، جن کے سپہ سالار ساریہ تھے۔ تو اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ صحابہ کرام بھی خطبہ سن رہے تھے اور انہیں بھی حیرانی ہوئی کہ آپ نے یہ کیوں پکارنا شروع کر دیا۔ تو پھر کافی دن کے بعد ایک قاصد جو ہے وہاں سے آیا اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ ہم نے آپ کی آواز سنی تھی کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، چھپ جاؤ۔ تو اصل میں ہم دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، دشمن ہمارے اوپر غالب آنے والا ہی تھا، ہم شکست کھا جاتے، ہم اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑی کی اوٹ میں ہو گئے اور پھر ہمیں اسی طرح فتح حاصل ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جہاں سے پکارا تھا وہ جگہ نہاون جو ہے وہ سینکڑوں میل دور تھی۔ کو آپ کے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ یعنی اللہ پاک نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی اور آپ نے یہ جملہ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا۔ تو ہوائیں جو تھیں وہ بھی آپ کی بات مانتی تھیں۔ تو صاحب مشکات نے مشکات شریف میں بھی اس روایت کو جو نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا تو آپ کو وہاں پر جو ایک رسم کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ دریائے نیل میں جب پانی نہیں آتا، رک جاتا ہے، تو اس وقت وہ ایک نوجوان لڑکی کو نیا لباس پہنا کر دریا کے حوالے کر دیتی ہیں۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے ان سے کہا کہ ہم اس رسم کو نہیں مانتے، ہم تو وہ بات مانیں گے جو قرآن و سنت میں ہے۔ تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں اطلاع دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک رکا لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو جاری ہو جا۔ تو دریا جاری ہو گیا اور ایک رات میں اس کی سطح جو 16 گز بلند ہو گئی۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا یہ جو لفظ، یہ جو جملہ کہ ہم ان رسموں کو نہیں مانتے، اس سے بھی یہ بات پتہ چلی بھی صحابہ کرام اس چیز کو مانتے تھے جو قرآن و سنت میں ہوتی تھی، اور لفظ رسم سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جو چیز رسم ہے وہ دین نہیں، اور جو چیز دین ہے وہ رسم نہیں، یعنی قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریا کو حکم دیا، دریا نے بھی آپ کی بات مانی۔
تو اللہ کے حکم سے آپ کو الہام ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں تھے، زمین نے کانپنا شروع کر دیا، زلزلہ آ گیا، آپ نے زور سے درہ زمین پر مارا۔ آپ نے فرمایا زمین کیوں کانپتی ہے؟ کیا عمر نے کبھی تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ تو تاریخ گواہ ہے وہاں پر کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ اور اسی طرح آپ کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ حجاز کی گھاٹیوں سے جو آگ نکل آئی ہے اور بڑھ رہی ہے شہر کی طرف، آپ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ وہاں پر گئے اور آپ نے آگ کو اپنی چادر سے ہانکنا شروع کر دیا اور اس کو آپ واپس اس جگہ تک لے گئے۔ آگ نے بھی آپ کی بات مانی اور اس گھاٹی سے جہاں سے نکلی تھی وہیں پر واپس چلی گئی، اور تاریخ گواہ ہے کبھی وہاں سے جو ہے دوبارہ آگ نہیں نکلی۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو ہے صاحب الہام بھی کہتے ہیں، اور حدیث میں یہی بات آ رہی ہے جو شروع میں بیان کی گئی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور آپ ہی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے عمر، آپ جس رستے سے جا رہے ہوتے ہیں اگر شیطان اس رستے پر آ جائے تو شیطان بھی اپنا رستہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، کیسے آپ کی پیروی کی، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح پیروی کریں، کیونکہ مانا علیہ وصحابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو خلفائے راشدین کا دور سنہری دور تھا کہ جس میں معاشرے کے اندر ترقی بھی ہوئی، انقلاب برپا ہوا، اسلام پھیلا۔ اللہ پاک ہمیں بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ درس سننے کے بعد آپ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔